इस्लाम आबाद के पिम्स हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ है और ये 26 अगस्त 2026 को हुआ है। अदद 8 बन रहा था। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक 8 का अदद क्यों मनहूस अदद माना जाता है और इसको मनहूस अदद क्यों कहते हैं, इसके बारे में डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लोगे तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी भर के लिए एक लेसन हो सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी ला सकते हैं और 8 के अदद के असरात से बचने में क्या कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको, तमाम रेमेडीज़ और सदकात बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं हमेशा आपको अपनी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो में बताता हूं कि 8, 17 और 26 की तवारीख जर्नली अनलकी डेट्स हैं। इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करें। रूटीन के कामों से हटके कोई भी नया काम ना करें। अगर रूटीन के कामों में से भी कोई काम स्किप करके गुजारा किया जा सकता है तो ऐसा ज़रूर करें। ये मैं हर वीडियो में, हर वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो में आपको बताता हूँ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को याद है कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 8, 17 और 26 की तवारीख जर्नली अनलकी डेट्स हैं। अब ये तो मैं आपको बताता हूँ, साथ एहतियाती तदाबीर भी बताता हूँ कि अगर मजबूरी में कोई ऐसा काम आपको 8, 17 या 26 की तारीख को करना पड़े तो उसमें एहतियात क्या की जा सकती है, आज भी आपको बताऊंगा। ये वाकया 26 अगस्त 2026 को पिम्स हॉस्पिटल में पेश आया, जिसमें अभी तक की न्यूज़ ये है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि 15 करीबन बच्चे जो हैं, 9 मौलूद बच्चे जिनके अभी तक नाम भी शायद नहीं रखे गए थे, वो आग में झुलस के उनकी शहादतें हो गई। मैं तो शहीद ही कहूँगा, बच्चे मासूम होते हैं और उनके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी। मैं एंड में इस वीडियो के आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा भी एक वाक़या सुनाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में होता क्या है। मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया है, वो भी आपको बताऊंगा। तो इस वाक़ये ने मुझे बहुत ज़्यादा झंझोड़ा और मुझे वो वाक़या भी याद आया जो मेरे साथ हो चुका है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 8, 17 और 26 की तवारीख को अगर कोई काम करना पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियातें करें। और ये बात मैंने आपको गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट के बाद भी बताई थी, वीडियो बना के बड़ी डिटेल्स के साथ, और उससे पहले पेशगोई भी मैंने की थी। 17 जनवरी को जिसको जमा करने से 7 और 1 को 8 का आदत बन रहा था। जो लोग आज ये वीडियो पहली दफ़ा मेरी देख रहे हैं वो ये जान लें कि न्यूमरोलॉजी में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 8, 17 और 26 की तवारीख को टोटल करने से 8 का आदत बन के आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इन डेटों को। न्यूमरोलॉजी में किसी भी डेट या नंबर को अगर हम जमा करते हैं, उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो उसकी कैलकुलेशन होगी। 17 जनवरी को गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ था जिसमें आग लगी थी, और उससे पहले जो वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो मैंने दी थी उसमें बताया था कि 8, 17 और 26 की तवारीख जनरली अनलकी डेट्स हैं। इनको अवॉइड करें, कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ रूटीन के काम करें, इसके अलावा कोई काम ना करें। आज मैं दोबारा से डिटेल्स बताऊंगा कि 8 के अदद में ऐसा होता क्या है। 8 का अदद डिलेज का बाइस बनता है। इस बात को सबसे ज्यादा वो लोग जानते हैं जो किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, या जिनकी टोटल डेट ऑफ बर्थ को जमा करने से सिंगल डिजिट 8 का आ रहा है। ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं लाइफ में। इनके हमेशा पर्सनल कामों में, ज़ाती ज़िंदगी में डिलेज इनको फेस करने पड़ते हैं। जबकि यही लोग अगर किसी और के लिए किसी और के लिए काम करना शुरू करते हैं या बीड़ा उठाते हैं काम का, तो वो काम जल्दी हो जाता है। जब अपनी ज़ात के लिए कोई काम करना चाहते हैं
تو بہت زیادہ ڈیلیز بھی آتے ہیں، سیکریفائس بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم تو ان لوگوں کو اپنی خواہش کو پورے کرتے کرتے یہ تھک جاتے ہیں اور ودڈرا کر لیتے ہیں اس سے. جو بھی لوگ کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا کبھی آپ نے اپنی لائف میں ایسا محسوس کیا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا. اب جو لوگ کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نیمرولوجی میں اس کا سلوشن موجود ہے، اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تشہیر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ سمجھانا تھا کہ آپ یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اب زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم 8، 17 یا 26 کی تاریخ کو پیدا ہو گئے ہیں. بہت سارے اسٹرالوجر شنی سے آپ کو ڈراتے ہیں. سنا ہے نا یہ نام شنی؟ اس سے بہت زیادہ اسٹرالوجر آپ کو ڈراتے ہیں. شنی یہی ہے جس کا عدد 8 بنتا ہے. اس کی احتیاطی تدابیر بھی ہیں جو آج آپ کو بتاؤں گا. 8 کے عدد میں مسائل کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا کوئی بھی زندگی میں کام 8، 17 یا 26 تاریخ پہ آ جائے اور آپ اس کو نہ بدل سکیں تو آپ نے کرنا کیا؟ پہلے تو کوشش کرنی ہے ڈیٹ چینج کر لیں. اگر نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، تو کرنا کیا ہے؟ صدقہ دیں. کالے رنگ کے کپڑے صدقہ دے سکتے ہیں. 800 گرام ثابت کالا ماش صدقہ دے سکتے ہیں اگر اس ڈیٹ کو کوئی کام آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. احتیاط کریں اس عدد کو، 8 کے عدد کو آنے والے کاموں میں رکاوٹیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں، ڈیلیز بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں، اور قدم قدم پہ آپ کو قانونی اور انتظامی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 8، 17 یا 26 کی تاریخ کو کوئی کام آپ کی زندگی میں اسکیجول ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کو کام تھا وہ بندہ موجود نہیں ہوگا. اگر کہیں پہ ہو سکتا ہے آفس میں ریکارڈ موجود نہ ہو، مطلوبہ بندہ موجود نہ ہو، سسٹم نہ چل رہا ہو، کوئی اور مسائل آ رہے ہو، کہیں نہ کہیں انتظامی فیلئر بھی آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں بد انتظامی اور قانونی رکاوٹیں بھی نظر آئیں گی، اور 2 نمبریاں اگر کوئی آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آئے. اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے، میری ویڈیو سن رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہاں پہ آپ کی فیکٹری میں، گھر میں، آپ کے کام کی جگہ پہ کہاں پہ بد انتظامی کی جا رہی ہے، کہاں پہ 2 نمبری کی جا رہی ہے، اس کو پکڑنا چاہتے ہیں تو 8، 17 یا 26 کی تاریخ کو اچانک سے وزٹ کریں، آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اگر ہم ہاسپٹل کے واقعے کو دیکھیں، اس میں 8 کا عدد 3 دفعہ آیا ہے. 26 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بن رہا ہے. پھر اگست کا مہینہ 8واں ہے. جب اس ڈیٹ کو ہم لکھیں گے تو اس میں 8 کا عدد 3 دفعہ آئے گا، کیونکہ نیمرولوجی میں سب سے پہلے ڈیٹ کو کیلکولیٹ کر کے سنگل ڈیجٹ پہ لایا جاتا ہے جو کہ 26 ہے. 2 اور 6 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بنتا ہے. اس کے بعد مکمل ڈیٹ کو جمع کر کے سنگل ڈیجٹ پہ لایا جاتا ہے، جیسے کہ 26 جمع 8 جمع 2026 کو جب ہم جمع کریں گے تو اس میں پھر سے عدد 8 آ جائے گا. کیلکولیٹر نکالیں اور کیلکولیٹ کریں، اور جو بھی نمبر آئے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا ہے. آپ کے پاس 17 بھی آ سکتا ہے، 26 بھی آ سکتا ہے، 35 بھی آ سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، بٹ سنگل ڈیجٹ 8 ہی آئے گا. اس ڈیٹ کو اتنا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں 8 کے عدد کا امپیکٹ 3 دفعہ آیا ہے. 26 جمع 8 جمع 2026 کو جمع کریں تو پھر سے 8 کا عدد آئے گا سنگل ڈیجٹ پہ. اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کس کس نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے کہ 8 کا عدد آ رہا ہے. اور جب اس ڈیٹ کو لکھیں گے تب 8واں مہینہ بھی لکھا جائے گا، تو 8 کے عدد کا امپیکٹ ٹرپل ہو گیا. اچھا، میں نے آپ کو بتایا اس میں ڈیلیز آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، انتظامی فیلئر نظر آتا ہے، قانونی پیچیدگیاں نظر آتی ہیں، اور یہی کیلکولیشن اور پریڈکشن اپلائی ہوتی ہے ہر 8، 17 یا 26 کی تاریخ کو ہونے والے انسیڈنٹ پہ. 8 اکتوبر کا زلزلہ آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد 17 کو 7 اور 1 کو جمع کرنے سے 8 کا عدد بنتا ہے. 17 جنوری کو گل پلازا میں آگ لگی تھی، وہاں پہ کتنا بڑا انتظامی فیلئر بعد میں نظر آیا تھا کہ وہاں پہ ایگزٹ تھے ہی نہیں، وہاں پہ آگ بجھانے کے آلات تھے ہی نہیں. اور یہی چیز
पिम्स हॉस्पिटल के मामलात में भी सामने आई है कि 8 का अदद, सानियात का अदद तो है, सानिया तो हुआ, लेकिन बद इंतजामी और फेलियर भी यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे, यहाँ पे भी कोई बचाने वाला नहीं था और हॉस्पिटल लॉक था। और इसमें एक चीज और देखें, अभी मैं चंद दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था कि अगर आपने पाकिस्तान में किसी मोटरवे पे सफर करना है तो आग बुझाने का जो आला है वो आपकी गाड़ी में होना चाहिए, वरना मोटरवे पुलिस आपका चालान कर देगी, आपको सफर नहीं करने देगी, वगैरह वगैरह, आपको जुर्माना होगा। लेकिन हॉस्पिटल में जहां पे जिंदगियां बचाई जाती हैं वहां पे आग बुझाने के लिए हालात मौजूद ही नहीं है। ये न्यूज में आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, लोग बता रहे हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल 8 का अदद सानियात का अदद भी है, डिलेज का अदद भी है और इंतजामी फेलियर का अदद भी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी काम 8, 17 या 26 तारीख को स्केड्यूल हो जाता है ना चाहते हुए, पहले तो कोशिश करें इन डेटों को कोई अहम काम स्केड्यूल ना हो। अगर हो जाता है कोई काम स्केड्यूल 8, 17 या 26 की तारीख को, तो याद रखें ब्लैक कलर नहीं पहनना, डिलेज का कलर है ये, और उस डेट को ब्लैक रंग का सदका देना है। ब्लैक कपड़े भी सदका किए जा सकते हैं, ब्लैक कलर के काले माश 8 के अदद में सदका देने हैं, कम से कम 800 ग्राम, 8 किलो भी आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी काम 8, 17 या 26 की तारीख को स्केड्यूल हो जाता है तो आपने सदका भी देना है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपने क्या करना है, कदम कदम पे आपने चेक करना है कि इंतजामात पूरे हैं, कानूनी रुकावट तो नहीं आ रही, कोई मामला तो नहीं ख़राब कर रहा, किसी की बदनीति तो शामिल नहीं है, क्योंकि ऐसी डेटों को अक्सर देखा जाता है कि बदनीतियां भी शामिल होती हैं जो बाद में सामने आती हैं, अभी आएंगी इसमें। सानिया गुल प्लाजा के बाद मैंने 8 के अदद के बारे में बहुत तफसीलात से वीडियो बनाई थी, वो वीडियो अभी भी मौजूद है, उसको जाके देखें। उस वीडियो में मैंने पेशगोई भी की थी कि अभी और बद इंतजामियाँ सामने आएंगी, और हमने देखा कि बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि वहाँ पे एग्जिट ही मौजूद नहीं था, आग बुझाने वाले आलात ही मौजूद नहीं थे, उसको सही तरह से बनाया ही नहीं गया था। अभी जब इंक्वायरियाँ होंगी, अभी बहुत सारे छुपे हुए राज जो हैं वो इस साने से रिलेटेड भी सामने आएंगे आगे जाके, और रोंगटे खड़े कर देने वाले भी हो सकते हैं वो इंकशाफात, क्योंकि कोई भी बद इंतज़ामी जिसका ताल्लुक 8 की डेट से हो वो ज़रूर बाद में सामने आती है। फिर चाहे वो 8 तारीख को इलेक्शन हो, फिर वो 26 का एहतजाज, आपको याद होगा वहाँ में बहुत ज़्यादा खून बहा था। बाय द वे मैंने 26 नवंबर से पहले 25 नवंबर को वीडियो अपलोड की थी जिसमें पेशगोई की थी कि अल्लाह ना करे हादसा हो सकता है, खून बह सकता है, और हमने देखा बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हुए, मारे गए, अमवात हुई उनकी एजिटेशन के दौरान 26 नवंबर को जो हुआ था। फिर उसमें हमने देखा कि सिक्योरिटी एहलकार भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए, शहीद भी हुए। उसके अलावा 8 के अदद के बारे में अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है, और उसमें ये भी आपको याद करवाता चलूँ कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी उससे पहले मैंने बताया था कि अदद 8 बनेगा, 2 और 6 को जमा करने से ये अच्छा अदद नहीं है, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। उसके असरात आज आप देख लें। और जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इन्होंने हल्फ जो उठाया था वो भी 17 या 26 की तारीख को उठाया था, 8 का अदद ही बन रहा था, 8, 17 या 26 की तारीख थी, निकाल के देखिएगा। मेरी वीडियो अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसमें मैंने पेशगोई की थी कि अब अदलिया शायद लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद ना कर पाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के बाद अभी इनकलाब आ जाएगा, अदलिया में इंसानी हकूक़ बेहतर होंगे। मैंने पेशगोई की थी, अभी भी मौजूद है, जाके देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 8 का अदद आया था। 8 का अदद 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में भी आया था, 8 का अदद 8 फरवरी के इलेक्शन में भी आया था, 8 का अदद 26वीं तरमीम में भी आया था, 8 का अदद 26 नवंबर के एहतजाज में भी आया था, 8 का अदद जब नए चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाया था तब भी आया था। 8 का जो है वो डेट ऑफ बर्थ है काजी फायज़ ईसा साहब की थी, उसमें भी 8 का अदद था, और उन्होंने भी 8 के अदद पे हल्फ लिया था, जो मुझे याद है 8, 17 या 26 थी। चेक कीजिएगा जाके। और अभी 17 जनवरी का जो वाक़या वो भी 8 का अदद था, जो सानिया गुल प्लाजा हुआ था, और अभी कल की डेट में जो इतना बुरा सानिया हुआ है 26 को, ये भी 8 का अदद था। तो जब भी ज़िंदगी में 8 से
ریلیٹڈ کوئی بھی نمبر یا عدد یا ڈیٹ آپ کی زندگی میں آئے تو بہت زیادہ احتیاط کریں. ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم احتیاط کر سکتے ہیں, ہم صدقہ دے سکتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اور ہم قدم ایک ایک قدم پھونک کے رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں جگہ جگہ بد نظمی بھی دیکھنے کو ملے گی, قانونی رکاوٹیں بھی دیکھنے کو ملیں گی, پیچیدگیاں بھی دیکھنے کو ملے گی, چھپے ہوئے خطرات اور دشمن بھی دیکھنے کو ملیں گے. اب اسی بات پہ دوبارہ آ جائے. جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لاک لگائے ہوئے تھے, آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے, عملہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, فائر بریگیڈ لیٹ آیا. یہ لوگوں کے کہنے کے بیانات ہیں جو میں نے بھی سنے, مجھ سے تو سچ پوچھے سنے ہی نہیں گئے. اور لوگ بتا رہے ہیں کہ انتظامات موجود نہیں تھے اور کوئی فائر ایگزٹ بھی نہیں تھا جو میں نے سنا. یہی چیز ثانیہ گل پلازہ میں ہوئی تھی, وہ بھی 8 کے عدد پہ ہوا تھا, اس میں بھی بد نظمی اور بد انتظامی اور بد نیتی سامنے آئی. کیونکہ یہ بد نیتی میں ہی گنا جائے گا نا کہ جب پلازا یا ہاسپٹل بنایا گیا تو اس میں فائر ایگزٹ کا خیال رکھا ہی نہیں گیا. تو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بد نیتی میں آئے گا. یہی 8 کا عدد ہمیں بتاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ 8 کے عدد میں سب چیزیں بری اور اچھی بھی ہو سکتی, بٹ یہ چیزیں ہمیں ضرور دیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہی ثانیہ گل پلازہ میں, اس کے بعد بھی میں نے 8 کے عدد کو لے کے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی. جب بھی زندگی میں 8 کے عدد پہ یا 8 کے نمبر پہ کوئی بھی واقعہ یا اسکیجول ہوتا ہے یا آتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم موٹر وے پہ سفر کرتے وقت اپنی گاڑی میں آگ بجھانے کے آلات ضرور رکھیں گے, کیونکہ ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارے جو پلازے ہیں ان میں انتظامات نہیں ہوں گے آگ بجھانے کے, ان میں فائر ایگزٹ نہیں ہوگا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاسپٹلز میں آگ بجھانے کے آلات نہیں ہوں گے, انتظامات نہیں ہوں گے, فائر ایگزٹ نہیں ہوگا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صدقہ دے سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم احتیاط کر سکتے ہیں. اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کے لیے یہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو اویئرنیس دے سکتا ہوں اور صدقات بتا سکتا ہوں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, یہ میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان. 2019 میں میرا بھتیجا پیدا ہوا, میرے بڑے بھائی کا بیٹا. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. اور اس کی پیدائش ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوئی, اور ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہی جایا جائے, کیونکہ سرکاری ہاسپٹلز کے انتظامات سب کو پتہ ہیں. بچے کی مدر کو اینستھیزیا زیادہ دے دیا گیا تھا, تو بچہ بے ہوش ہو گیا پیدائش کے فوراً بعد. اس کو ہم ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا, اس کے پاس. 2-3 دن انہوں نے وہاں پہ رکھا. بچے کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی, اس کا رنگ نیلا پڑ گیا. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس بچے کو کسی سرکاری ہاسپٹل میں لے جائیں, اس سے آگے کی ٹریٹمنٹ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی اس وقت دل چھوڑ چکے تھے کہ بچہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. ان کو لگتا تھا کہ شاید اب یہ سروائیو نہ کر پائے, جو حالت تھی اس کی دیکھنے میں, کیونکہ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا, میں نے ہمت کی, میں اس کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں لے گیا. سرکاری ہاسپٹل میں جب گئے تو کل یہ واقعہ میں نے پمز ہاسپٹل کے بارے میں بھی سنا ہے. سرکاری ہاسپٹل میں جب لے کے گئے تو جہاں پہ بیڈ تھا بچے کو لٹانے کے لیے, وہاں پہ جو سوئچ تھا نیوبلائزر کا وہ نہیں چل رہا تھا. تو ایک اور بیڈ پہ آگے جا کے سوئچ لگا ہوا تھا, وہ چل رہا تھا. وہاں پہ میں کئی گھنٹے بچے کو پکڑ کے کھڑا رہا, وہاں پہ نیوبلائز ہوتا رہا بچہ. نیوبلائزر تھا یا آکسیجن تھی, آئی ڈونٹ نو, بٹ ایسا کچھ تھا جس سے وہ سانس لے رہا تھا, شاید آکسیجن تھی. ڈاکٹرز نے کہا کہ اب بچے کو آپ نرسری میں لے جائیں. تو ہم نے ایمبولینس کا پتہ کیا تو ان کے پاس گیس موجود تھی پرائیویٹ ایمبولینسز کے پاس, لیکن جو نرسری والی سائڈ تھی بچوں کی, اس کے آگے ایک گیٹ بند تھا جس کو بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا. میں نے جا کے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ انتظامیہ کا کام ہے. میں نے ان سے جا کے کہا کہ یہ گیٹ کھول دیں, ہم بچے کو آکسیجن لگا کے لے جائیں گے نرسری میں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہاں سے جاتے ہوئے نرسری تک خدا نہ خواستہ اگر بچے کا سانس ٹوٹ گیا تو پھر اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا, تو ایسا رسک نہ لیں. میں کافی دیر ایمبولینس سے ڈسکس کرتا رہا, انتظامیہ سے کرتا رہا, وہ گیٹ کھولنے پہ تیار نہیں تھے. ان کا کہنا تھا کہ پیدل ہی بچے کو لے کے جائیں.
مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بچہ شاید 3 یا 4 دن کا تھا، میرا بھتیجا. میں اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اور میں نے وہ دیکھا کہ اس گیٹ سے میں گزروں گا، بھاگ کے کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہوں. میں نے ڈاکٹر سے جا کے پوچھا کہ کتنی دیر میں بچے کو یہاں پہ لایا جائے تو اس کے سروائیول کے چانسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ 2 سے 3 منٹ میں آپ اسے جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے لے آئیں. میں نے اس فاصلے کو میئر کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں بھاگ کے کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہوں. میں اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے بھتیجے کو بھاگتے ہوئے گیا تھا نرسری میں، اور بڑی مشکل سے ٹائم پہ پہنچا تھا. اور میرے ذہن میں ایک ہی ڈر تھا کہ اللہ نہ کرے کہیں میں گر نہ جاؤں، کیونکہ میں گر گیا تو بچے کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تالے لگے ہوئے تھے اس وقت بھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہ چیزیں فیس کی ہیں. وہاں پر نرسری کو بھی بند رکھا ہوا تھا اور اندر نہیں جانے دے رہے تھے، جیسے کل پیرنٹس یہاں پہ بتا رہے تھے. میں اس چیز سے گزرا ہوں. کل جب یہ نیوز میں نے سنی تو بلیو کریں، میں جانتا ہوں کہ جب آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو اللہ کے بعد آپ کی سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. بس 8 کے عدد سے ریلیٹڈ جتنی اویئرنیس تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. صدقات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس ملک میں ابھی دعا ہی ہمیں بچا سکتی ہے، اور جو احتیاط ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اس کے علاوہ تو قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے موٹر وے پہ سفر کرنا ہے تو آپ کی گاڑی میں آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے، ورنہ آپ کو پتہ نہیں جرمانہ کر دیا جائے گا، کیس کر دیا جائے گا، کیا کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے. میں نیوز پڑھی تھی. لیکن آپ کے شاپنگ پلازوں میں اور آپ کے ہاسپٹلس میں آگ بجھانے کے آلات نہ بھی ہوں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن لوگ بتا رہے کہ نہیں تھے، اور فائر ایگزٹ نہ بھی ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ گورنمنٹ کو جرمانہ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آپ کو جرمانہ بھی کر سکتی ہے، بند بھی کر سکتی ہے. اور ہاں، لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ویڈیوز بنانے کی کوشش کی اس تھانے کی، تو پولیس نے موبائل چھین کے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. بس ہم دعا کر سکتے ہیں، اس ملک میں رہ کے صدقہ دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا بہت نالج دیا ہے، میں نے اپنا ایکسپیرینس اور اس سے کیلکولیشن سے ریلیٹڈ جو بھی صدقات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ فالو کریں گے ان چیزوں کو، اور جب بھی 8، 17 یا 26 کی تاریخ کو کوئی بھی کام ہو کوشش کریں اس کو سکپ کر لیں. نہیں کر سکتے تو صدقہ ضرور دیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، اور دیٹس اٹ. آج کی ویڈیو میں نے آپ کو 8 کے عدد کے بارے میں بتایا، اور جو حوالے میں نے 8 کے عدد کے دیے: 8 اکتوبر کا زلزلہ، 8 فروری کے الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم 8 کا عدد ہے، 26 نومبر کو جو حادثہ ہوا تھا، جو لوگ احتجاج پہ نکلے تھے ان کی موت ہوئی، جو سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ان کی موت ہوئی، ہمارے سامنے ہے. کل کا 26 اگست 2026 کا واقعہ بھی آپ کے سامنے. میں ہمیشہ ہر مہینے میں جب بھی 8، 17 یا 26 کی ڈیٹ آتی ہے ہمیشہ آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں. آپ میری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، احتیاط کریں، اور ہم یہی کر سکتے ہیں. بلیو می، اس کے علاوہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ.